نیز اگر نکاح کر لیا تو کیا بعد میں گھر والوں کے سامنے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ ہاں نکاح تو ہو جائے گا، بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن میں مشورہ نہیں دیتا، شرعی لحاظ سے تو جائز ہے۔ بعض اوقات ماں باپ سے چھپ کے انہوں نے کیا ہوتی ہے شادی، بعد میں ماں باپ اس لو میرج پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک اور سرمنی ارینج کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کیا کیا پرابلم چلتے ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ ایسا کام نہ کریں، اور رہا یہ مسئلہ کہ بات چیت کر رہے ہیں، ناجائز باتیں ہو رہی ہیں، ابھی رشتہ ہے نہیں اور ظاہر اب گپیں لگی رہتی ہیں فون پہ، پھر تو اس کا حل یہ کہ نہ کریں باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گھر والوں سے چھپ کے نکاح کرنا کیسا ہے، اور 2 بار نکاح کرنے کے کیا معاملات ہیں۔ جیسے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکا کو آپس میں سیٹنگ ہو جاتی ہے اور نظر سے نظر ملا کے جو ہے ان کو محبت عاشقی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے ہوتے تو چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں، اور چھپ کے نکاح کرنے کے بعد جب ماں باپ کو راضی کر لیتے ہیں تو ارینج میرج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی معاملات طے کرتے ہیں تو اس میں پھر دوبارہ نکاح کیا جاتا ہے ماں باپ کے سامنے بھی۔ تو 2 بار نکاح کرنا اور چھپ کے نکاح کرنا کیا معاملات ہیں اس کے، چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گھر والوں سے چھپ کر نکاح کرنا، نکاح پر نکاح کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، میری دوست ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے، لڑکا بھی اسے پسند کرتا ہے، شکر ہے، گھر میں بھی بتا چکے ہیں، الحمدللہ، گھر والے بھی رشتے سے راضی ہیں، سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت لوگ، لڑکا بھی لڑکی کو پسند، لڑکی بھی لڑکا کو پسند، گھر میں بتا بھی دیا، گھر والے راضی بھی ہیں، رہ گیا آگے مسئلہ ہے۔ لیکن لڑکی والوں نے کہا ہے کہ لڑکا جب تک سیٹل نہیں ہو جاتا تب تک نکاح نہیں کر سکتے۔ تو سیم آپ کا قصہ معلوم ہو رہا ہے، یہ ہمارا جو کیمرہ مین ہے نا، اس کا بھی یہی کیس چل رہا ہے۔ لڑکا اور لڑکی چاہتے ہیں کہ چھپ کر نکاح کر لیں تاکہ کسی گناہ میں نہ پڑیں، کیونکہ ان کی بات چیت چلتی رہتی ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نیز اگر نکاح کر لیا تو کیا بعد میں گھر والوں کے سامنے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ ہاں نکاح تو ہو جائے گا، بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن میں مشورہ نہیں دیتا، شرعی لحاظ سے تو جائز ہے لیکن مشورہ میں نہیں دیتا، کیونکہ بعض دفعہ لڑکا لڑکی چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں کوئی ایسے عیب سامنے آتا ہے لڑکا کا، لڑکے کا، ایسے کیسز میرے پاس آ چکے ہیں نا کہ ایک لڑکا لڑکی نے چھپ کے نکاح کر لیا، بعد میں دونوں کے والدین کا موڈ آف بدل گیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہاں نہیں کرنی، کوئی بات سامنے آ گئی، اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے، دونوں کم وقت چھپ کے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ریلیشن بھی ہو چکا ہے، لڑکی کنواری بھی نہیں رہی ہے، اب وہ لڑکی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس سے ڈیورس لوں گی اور وہ ڈیورس دے نہیں رہا ہوتا، 10 قسم کے ٹینشنیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اچھا یہاں پر میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ماں باپ کے بغیر یعنی لڑکی کے لیے اس کے ولی کے بغیر نکاح جو ہے جائز نہیں ہوتا۔ قرآن عزیز کی روشنی میں جو میں نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، کیونکہ یہ طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، لڑکا لڑکی اکیلے کر سکتے ہیں نکاح، لیکن جب تک لڑکی کے ساتھ کوئی ولی اس کا شامل نہیں ہوگا، کوئی بڑا بھائی اس کا یا والد، اور والد نہ ہو تو والدہ، تو اس طرح کے معاملات میں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں، ان کا موقف سنتے ہیں پورا۔ مشورہ یہ ہے کہ ایسا کام نہ کریں، اور رہا یہ مسئلہ کہ بات چیت کر رہے ہیں، ناجائز باتیں ہو رہی ہیں، ابھی رشتہ ہے نہیں اور ظاہر اب گپیں لگی رہتی ہیں فون پہ، پھر تو اس کا حل یہ کہ نہ کریں باتیں۔ تو خیر یعنی میں حلال و حرام یا جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، اس کے فائدے کم ہیں، مشورے کی حد تک یہ بات صحیح ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اگر کسی میاں بیوی کا نکاح کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بڑھایا جائے اور باقاعدہ پوری سیریمنی کی جائے تو پرانے والے نکاح پر نیا نکاح کرنے سے فرق تو نہیں پڑے گا؟ پہلی تو بات ہے یہ کرتے کیوں ہیں لوگ؟ ایک نکاح ہو گیا تو تسلی نہیں ہو رہی، اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نکاح کرنے کے بعد کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھ لیا تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہی بتا رہے ہیں نا آپ کو علماء، نہیں کہانیاں نہیں کرا رہے کہ کسی بریلوی نے دیوبندی کا جنازہ پڑھ گیا، اس کا نکاح بھی گیا، بیعت بھی گئی، تو تجدید نکاح کی ضرورت پڑے گی۔ تو تجدید نکاح تو ہو سکتا ہے سر، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تجدید ایمان بھی روزانہ کیا کریں،
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو رات کو یہ پڑھ لے گا 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آن تو وہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی, اس کو کفایت کر جائیں گی. صحیح ہے. اس میں تجدید ایمان ہو جاتا ہے. تو تجدید ایمان تو روزانہ رات کو سونے سے پہلا کرنا چاہیے, اور تجدید نکاح بھی بعض کا ضرورت پڑ جاتی ہے. میری نظر میں نہیں, علماء کی نظر میں. آپ نے دیکھا نہیں انڈیا کی وہ ایک ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک مولوی مسجد میں بیٹھا اور لائن لگی ہوئی ہے, وہ دھڑا دھڑ نکاح پہ نکاح ہو رہے ہیں, پورے گاؤں کا نکاح. تو وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ کوئی دیوبندی مر گیا تھا, اس کا جنازہ پڑا ہو, اور یہ انڈین میڈیا نے باقاعدہ ان کے ٹی وی چینل نے دکھائی, اور کتنی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی. تو کہہ رہے چونکہ انہوں نے دیوبندیوں کا جنازہ پڑھ لیا تو بریلویوں نے فتویٰ دیا کہ آپ سب کے نکاح ٹوٹ گئے. تو دیوبندی بھی یہی کہیں گے آپ کسی شیعہ کا جنازہ پڑھیں گے نکاح ٹوٹ گیا. تو وہ اس لیے تجدید نکاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے, نکاح پر نکاح کی. وہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا, وہ تو کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا تو دوبارہ. یہ تو میں صرف ایک آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے بات کی. عموماً یہ مسائل آتے ہیں ہمارے بیرون ملک میں جو لوگ سیٹل ہیں, اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. یہاں پہ وہ نکاح کرتے ہیں, بعد میں انہیں وہاں پہ جا کے نکاح کی سرمنی ارینج کرنی پڑتی ہے ڈاکومنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, وہاں پہ نیشنلٹی لینے کے لیے یا اس طرح کے ایشوز کے لیے. بعض اوقات ماں باپ سے چھپ کے انہوں نے کیا ہوتی ہے شادی, بعد میں ماں باپ اس لو میرج پہ راضی ہو جاتے ہیں, تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک اور سرمنی ارینج کرواتے ہیں. ہمارے پاس تو ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں, تو مجھے پتہ ہے کیا کیا پرابلم چل رہے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر بعد میں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ تو معموم رہا ہے ہماری اولاد نے, وہ پھر ہمیں پتہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی جان بوجھ کے بھی نکاح کے اوپر نکاح کر لے, بشرطے کہ وہی میاں بیوی دوبارہ کریں, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایک تجدید عہد ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں نا, انفی کہتے ہیں نا احتیاطی زور پڑھ لیں جمعے کے ساتھ, تو نکاح احتیاطی ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے نکاح ٹوٹے گا نہیں. البتہ جو نکاح پہ نکاح ایک حرام بھی ہے, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں آپ کو نکاح والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کی جو آفر کسی عورت کو اس نے کی ہو, اس پہ اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہ شخص اس عورت سے نکاح نہ کر لے یا اس کو چھوڑ نہ دے. یہ نکاح کر لے گا تو پھر تو ویسے ہی نہیں بھیج سکے گا, یعنی جب تک وہ سچویشن کلیئر نہ ہو جائے. اور اگر وہ رشتہ ریجیکٹ کر دیتا ہے پھر تم اپنا رشتہ بھیجو. یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ فائل ہونے والا ہے اور آپ رشتہ بھیج دیتے ہیں, اور آپ شاید فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہیں تو آپ کے بھائی کا رشتہ ٹوٹ کے آپ اپنا الو سیدھا کریں. اس نکاح پر نکاح کو حرام قرار دیا گیا کہ نکاح کے پیغام پہ آپ نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. صحیح ہے, البتہ یہ والا معاملہ ٹھیک. اچھا, اس میں آپ کو ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں, پانی پی کے. صحیح ہے. یہ جو وٹا سٹا ہے نکاح شغار, تو اس کے بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن ہے کہ حرام ہے. وہ حرام نہیں ہے. ہمارا جو اسٹیبلش وٹا سٹا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے. جو بخاری اور مسلم میں جس وٹا سٹے کو حرام کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس شرط کے اوپر اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے کہ اس کے بدلے میں تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. ایک وٹا سٹا جو ہم جسے وٹا سٹا کہتے ہیں نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بہن کا نکاح دوسرے کے بھائی کے ساتھ اور اس کا اس کے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں آپ کوئی وہ مارچا نہیں مار رہے, کوئی اس طرح نہیں کر رہے. اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ بھائی وہ مہر سے جان چھڑانے کے لیے کہتے تھے تو میری بیٹی لے لے, میں تیری بیٹی لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, آج بھی عرب کے ملکوں میں شادی کرنا بڑی مصیبت ہے. سارا خرچہ مرد کا ہوتا ہے, وہ آلموسٹ عورت خریدنی پڑتی ہے آپ کو. اس لیے اپنی بیویوں کی قدر کیا کریں. آپ لوگ تو جناب 32 روپے 8 آنے, اور آج کل ذرا چینج ہو گیا, 5000 10,000 زیادہ مہر نہیں لکھوا رہے. ٹھیک ہے, حالانکہ نبی علیہ السلام نے جو مہر لکھوایا میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا اپنے مجلس میں ایک میں, آج کے لاکھوں روپیہ بنتا ہے. اور قرآن تو کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی اگر مہر میں دیا واپس نہیں لوگے. ایک صورت میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے, بخاری مسلم میں ڈیٹیلز آتی ہیں, رخصتی سے پہلے, اور رخصتی واقعی آفیشل رخصتی, یہ نہیں ہے کہ مطلب نکاح ہوا تھا اور آپ میاں بیوی ملتے رہے ہیں پھر تو معاملہ علیحدہ ہے.
جو آفیشل رخصتی سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے آدھا حق مہر اس عورت کو واپس کرنا ہوگا, ٹھیک, آدھا پھر بھی وہ مالک ہے. البتہ اگر رخصتی ہو گئی, ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا, تو اب وہ نفع اٹھا لیا. نفع اگر اٹھا لیا ہے چاہے ایک رات کے لیے بھی, 1 روپیہ عورت نے اب واپس نہیں کرنا. لیکن وہ پاکستان میں مجھے پتا چلا کہ اب کوئی قانون انہوں نے بنایا کہ جی اتنے عرصے میں ہو تو اتنے % وہ دے گی, تو اتنے, یہ نہیں, بالکل غلط ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ونس عورت کو آپ نے ٹچ کر لیا ہے تو آپ نے اس کی قیمت وصول کر لی, وہ حق مہر کے عوض, کیونکہ نکاح حق مہر کے عوض ہی تو ہو رہا ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں. ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ حق مہر کے عوض ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا وہ بھی واپس نہ لو. ہمارے معاشرے میں عموماً زیادہ حق مہر اس لیے لکھوایا جاتا ہے کہ اس سے رشتے نبھ جائیں, لیکن جو شریف النفس لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہے, وہ سب سے قیمتی چیز تھی, بس جتنا آپ کا دل ہے حق مہر لکھ دیں. دوستو یہاں پر ویڈیو ختم ہوتی ہے. آپ کے سامنے 2 علماء کا موقف رکھ دیا میں نے کہ چھپ کے نکاح کی نصیحت کی طارق مسعود صاحب نے. آپ نے سنی ہوگی پوری ویڈیو, نہیں سنی جس نے جو اینڈ میں آیا ویڈیو کے تو وہ شروع میں جا کے سن لے کہ انہوں نے تھوڑی سی نصیحت کی ہے کہ چھپ کے نکاح نہیں کرنا چاہیے ماں باپ سے, تو 1 دفعہ ہی نکاح کرے, اور اگر کوئی بندہ 2 دفعہ بھی نکاح کرتا ہے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے لیے بھی آپ کمنٹ کیجئے گا, اگر آپ میری بات سے سہمت ہے تو کمنٹ کیجئے گا, نہیں تو باقی آپ کا موقع علماء کے ساتھ ہوگا. بہرحال تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی, تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا, اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, نالج لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. ہمیں یہاں پہ دیجیے اجازت, نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.